سے اے جنت البقیہ، ہے آل کا خزینہ اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن انصار کا مدینہ، ہے آل کا خزینہ اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن انصار کا مدینہ، یہ روشنی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین و تمام مومنین و مومنات اور تمام عاشقان رسول و آل رسول کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جنت البقیع کی عظمت اور مختصر سی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ جنت البقیع ایسا عظیم الشان قبرستان جس کا بانی خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اصل میں اس کا نام بقیع غرقد تھا۔ بقیع دراصل بقا سے یعنی باغ، اور غرقد یعنی وہ پیڑ جو وہاں موجود تھے۔ وہ عرب کے ایک خاص قسم کے پیڑ جھاڑی نما جو اس زمین پر موجود تھے، اسی لیے اس جگہ کو بقیع غرقد اور بعد میں پھر جنت البقیع کہا جانے لگا، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا یا جنت کا یہ باغ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے بقیع کی عظمت کیا ہے؟ بقیع وہ مقام جہاں جانے کے لیے خود پروردگار عالم جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حکم فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ چل کر بقیع میں جائیں اور بقیع میں مدفون نیک ہستیوں کے لیے، مرحومین کے لیے طلب مغفرت کریں۔ بقیع وہ مقام جہاں پیغمبر اکرم آیا کرتے تھے اور وہاں کے مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرتے تھے۔ بقیع وہ مقام جس زمین نے قدم رسول کا بوسہ دیا ہے۔ بقیع وہ مقام جس نے چہرہ رسول کی زیارت کی ہے۔ یہ زمین بظاہر خاک ہے لیکن کسی روشن و تابناک آفتاب سے کم نہیں ہے۔ بقیع وہ بعظمت اور مقدس مقام ہے جہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بقیع حرم نبوی کے بعد مدینے کا اہم ترین اور افضل ترین مقام ہے۔ بقیع کا قبرستان سب سے پہلا وہ قبرستان ہے جو حکم رسول سے مسلمانوں کے ذریعے تاسیس کیا گیا ہے۔ بقیع اسلام کے قدیم ترین اور ابتدائی ترین آثار میں سے ہے۔ بقیع اصحاب رسول کا مدفن ہے۔ بقیع انصار رسول کا مدفن ہے۔ بقیع اولاد رسول کا مدفن ہے۔ بقیع وہ مقام جہاں ائمہ معصومین علیہم السلام مدفون ہیں۔ بقیع وہ مقام جہاں جان و جگر گوشہ رسول سیدہ بطول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مدفون ہیں۔ بقیع میں وہ امام باقر علیہ السلام مدفون ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت کے پہلے درجے کے عالم دین مسلم
نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی پہلی جلد میں جابر بن یزید سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ میرے سینے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی 70,000 حدیثیں ہیں جو ساری کی ساری صحیح ہیں۔ بقی وہ مقام جہاں مسلمانوں کے ایک بڑے فرقے کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی شاگردی سے امام بنے، وہ امام الامام امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں پر مدفون ہیں۔ بقی وہ مقام ہے جہاں سردار جوانان جنت امام حسن مجتبی علیہ السلام مدفون ہیں۔ بقی وہ مقام جہاں عالمین کی خواتین سے افضل اور جنتی عورتوں کی سردار بی بی پاک سیدہ دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدفون ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بقی بہت ساری عظیم ہستیوں کا مدفن ہے۔ بقی کی اہمیت اور فضیلت میں بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقی سے 70,000 لوگ محشور ہوں گے جن کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ بقی کہ جو اتنا باعظمت کہ جہاں پر قبے بنے ہوئے تھے، قبروں پر مقبرے بنے ہوئے تھے، لیکن اب وہ آباد و شاد خطہ ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں ٹوٹے ہوئے بکھرے پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت بقی میں تمام قبریں بغیر نام و نشان کے ہیں، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور بہت سارے اصحاب کی قبروں پر مقبرے وہاں بنے ہوئے تھے، لیکن سوال یہی ہے کہاں ہیں وہ مقبرے، کہاں ہیں وہ روضے، کہاں ہیں وہ نشانات، کیسے مٹ گئے، کس نے مٹائے، سبب کیا ہے، کیوں اتنا بڑا ظلم ہوا، کیوں نشانات قبر کو مٹا دیا گیا، کیوں مقبروں کو منہدم کر دیا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟ دراصل 4 صدی سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک ان قبور پر مقبرے بنے ہوئے تھے۔ اہل سنت کے بزرگ علماء کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ بقی 1000 سال پرانی تاریخ کے حامل ہے۔ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اسے منہدم کر دینا چاہیے، بلکہ علماء اسلام نے بقی میں بنے مقبروں کی منظر کشی کی، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ بقی میں بنے مقبروں میں سب سے بڑے مقبرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے تھے۔ یہ تو بعد میں ایک ٹولہ خاندان جو دین کا دشمن، خدا و رسول اور اہل بیت کا دشمن گروہ، اور اس گروہ کو چلانے والا ایک منحوس شخص جو 1703 میں پیدا ہوا، جس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا، یہ اس کی اور اس مختصر آل سعود ظالم ترین خاندان ان کا ساتھ تھا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا اس خاندان کے اندر، اور پھر یہ جنایت کاری اس نے ان سے کروائی کہ 1344 ہجری میں ان تمام مقدس مقبروں پر ان ملعونوں نے بلڈوزر چلا دیا، بیلچے چلائے، اور عاشقان رسول اور آل رسول کے دلوں کو مجروح کیا۔ اور ہر سال، ہر روز، ہر دم اس گروہ کی فکر یہ ہے کہ تمام آثار اسلامی کو محو کر دیا جائے، خصوصاً بغض اہل بیت کے سبب ان مقامات کو مٹانے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے جو رسول اور آل رسول اور اولاد رسول سے منسوب ہیں۔ مسلمانوں، آؤ آگے بڑھو، غلط فہمی میں نہ رہو۔ یہاں فقط شیعہ مکتب فکر کے 4 ائمہ دفن نہیں ہیں، یہاں ہمارے رسول کی دختر عزیز دفن ہے، یہاں پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب دفن ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ، ماریہ قبطیہ، زینب بنت جحش، ام حبیبہ، سودا عائشہ، خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عزیز حضرت ابراہیم، حضرت فاطمہ بنت اسد، حلیمہ سعدیہ، عاتکہ، عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ،
عقیل بن ابی طالب، نافع، عثمان بن مظعون، مقداد، مالک بن حارث، مالک اشتر، خالد بن سعید، زید بن حارثہ، سعد بن عبادہ، جابر بن عبداللہ انصاری، حسان بن ثابت، قیس بن سعد، اسعد بن زرارہ، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، اور کس کس کا نام لیں۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ 10,000 سے زائد اصحاب کرام دفن ہیں، اور اب تو عثمان بن عفان خلیفہ سوم مسلمانوں کے، جو حش کوکب میں مدفون تھے، ان کی قبر کو بھی بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ اٹھو، جاگو۔ کب تلک آنکھوں کے سامنے تعصب کے عینک کو رکھو گے؟ رسول اور آل رسول کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہو، ان تمام تر ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی مخالفت کرو جو نام کے مسلمان ہیں لیکن دراصل وہ یہودی ہیں، اندر سے وہ عیسائی ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ دین فروش، ضمیر فروش افراد ہیں۔ ان کا ساتھ نہ دو، حمایت رسول میں، حمایت رسول اور آل رسول میں خوشنودی پروردگار کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق عمل کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آل رسول کے ساتھ مودت تم سے مانگی گئی ہے، محبت طلب کی گئی ہے۔ تم پر فریضہ ہے کہ جنت البقیع کو جنہوں نے منہدم کر دیا ان کے اوپر نفرین کرو، ان سے نفرت کرو، لعنت کرو، تمہارے دلوں کے اندر ان کے متعلق نفرتیں پائی جانی چاہیے، اور صبح و شام کوشش یہ ہونی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے جنت البقیع پر ہم اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اپنے مال و متاع کے ذریعے سے اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے، اپنے پیسوں دولتوں کو خرچ کر کے رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول و اولاد رسول جو وہاں مدفون ہے ان کی قبروں کے اوپر مقبروں کو بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیہ، اے جنت البقیہ،